السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرپرست اجلاس مخدوم گرامی وقار، اس علاقے کے مسلمانوں کے دین و مذہب کے نگہبان، حضرت گرامی قدر علامہ الحاج سید شاہ غلام حسین صاحب دامت برکاتہم، شہزادہ والا تبار حضرت مولانا سید معصوم جیلانی صاحب مدد اللہ العالی، اس باوقار اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، اس شہر میں رہنے والے نیز دور و اکناف سے آنے والے برادران اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، دینی بھائیوں، اسلامی نوجوانوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اور اڑے مہر و مہو انجم غبارے رہ گزر ہو کر، اڑے مہر و مہو انجم غبارے رہ گزر ہو کر، قدم مارا کہاں انسان نے بے بالوں پر ہو کر۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ محترم سامعین، میں شکر گزار ہوں حضرت پیر طریقت کا کہ انہوں نے اپنے کرم کریمانہ سے میری خطابت اور آپ کی سماعت کو ہم آہنگ کر دیا ہے۔ اور نعمت بھرے اس موقع کا فائدہ میں بھی اٹھا رہا ہوں اور آپ کو بھی اٹھانے کی دعوت دے رہا ہوں۔ کل سے لے کر آج تک حضرت کی سربراہی میں ہمارا ایک طوفانی دورہ ہوا ہے۔ اور ہر بڑھتے ہوئے قدم پہ
اس علاقے کے مسلمانوں کی خوش عقیدگی، خوش عملی اور علم سے محبت کرنے والا شغف پکار کر کہہ رہا تھا کہ جو شخصیت ہماری سربراہی کر رہی ہے اس کے عمل کا نعرہ بول رہا ہے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے۔ یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے آسمان کے سورج سے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے۔ آسمان کے سورج کی کرنیں پہاڑوں پہ تو پڑتی ہیں، زمین کے ذروں پہ بھی پڑتی ہیں، مگر دلوں کو چیر کر دلوں کے ظلمت خانے میں اتنا بڑا آفتاب بھی نہیں پہنچ پاتا۔ تو جو کام وہ آفتاب نہیں کر پاتا وہ کام اس آفتاب روحانیت میں کر کے دکھلا دیا۔ مسلمانوں، میری عادت بہت صاف ہے، میں بیجا کسی کی تعریف نہیں کرتا، اور جو صاحب تعریف ہو اس کی تعریف کرنے میں کنجوسی بھی نہیں کرتا۔ یہ اس کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ یہاں آپ کی جو مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی ہے، دوسری جگہ جہاں سے ہم ہو کے آ رہے ہیں، دارالعلوم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ ہے، جہاں جہاں گئے وہاں تنظیم کسے کہتے ہیں، طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے، عمل کی راہیں بالکل صاف اور شفاف اور غیر مبہم ہونی چاہیے، حضرت نے یہ کر کے دکھلا دیا۔ سبحان اللہ۔ کہاں کھولے ہیں کہ یسوع یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ ابھی تعارفی تقریر میں ہمارے مولانا سکندر رضا صاحب نے کل کی رات میں ہماری ہونے والی خطابت کا ایک فقرہ دہرایا، جس میں ہم نے کہا تھا، لوگوں نے کہا حضرت نے یہ کیا، حضرت نے یہ کیا، حضرت نے یہ کیا، ہم سنتے رہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب غوث پاک کی اولاد یہاں تھی اور علم کا اجالا نہ پھیلتا۔ ہر آدمی اپنے باپ کی وراثت کو آگے بڑھاتا ہے۔ باپ نے آپ کو 10 ایکڑ زمین دی، اور وہی زمین اگر آپ اپنے بیٹے کو لوٹا رہے ہیں تو آپ باپ کیسے ہیں؟ دادا کی چیز پوتے کو دے دیا، آپ نے اپنے بیٹے کو کیا دیا؟ تو جو وراثت کے حق کو پہچانتے ہیں وہ وراثت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کا یہ علاقہ
جس علاقے میں ہم آپ سے محو گفتگو ہیں یہ صحرائی علاقہ ہے. اس علاقے میں سورج کی تیز شعاعیں تو محسوس اپنے کو کروا دیتی ہیں، مگر علم کی تیز کرنیں عرصہ دراز تک آپ کے قلب و نظر میں اترنے سے دور رہی. اس خاندان نے اپنے اس خاندانی علمی ورثہ کو آپ تک پہنچایا، اور آج ایک منظم طریقے سے ہر جگہ مدرسہ چل رہا ہے، بچیوں کی تعلیم کا معقول انتظام ہو رہا ہے. ابھی مولانا سکندر رضا صاحب نے اعلان کیا کہ یہاں کی کمیٹی عربی مدرسے میں علم معاش کو بھی قائم کرنے کا منصوبہ بنائے گا. علم کی دو قسمیں، ایک کا نام ہے علم معاد، جو دنیا میں برت کر آخرت کی کامیابی دلا دے، اور دوسرے علم کا نام ہے علم معاش، جو علم آپ کے کھانے پینے روٹی روزی کا مسئلہ طے کروا دے. گویا ایک علم وہ ہے جو آپ کے دنیاوی مسائل طے کرواتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی میں کام آتا ہے. مدرسے کا علم، مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگ کیا بن رہے ہیں؟ عالم، فاضل، مفتی، قاری، محدث، مفسر. مدرسہ رسول اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر. ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو بھی آباد کریں اور رسول اللہ کے گھر کو بھی آباد کریں. اگر اللہ کا گھر آباد کیا گیا اور رسول اللہ کا گھر آباد نہیں کیا گیا تو میدان محشر میں ہم سے باز پرس ہوگی. اسی لیے علماء کرام نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے مسلم سماج میں کہ مسلمانوں، تم اللہ کا بھی حق ادا کرو اور رسول اللہ کا بھی حق ادا کرو. اس میں نہ آپ اللہ کو کچھ دے رہے ہیں نہ رسول اللہ کو کچھ دے رہے ہیں. ان کے حق ادا کر کے ان کی طرف سے آپ کو جو کچھ مل رہا ہے اسی انعام الہی کا نام جنت الفردوس ہے. انسان کی زندگی میں جو چیز انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، یوں تو بہت سارے نام ہیں اس کے، مگر جس کے پیٹ سے وہ ساری برائیاں نکلتی ہیں اس برائی کا نام ہے جھوٹ. اپنی برائی پہ پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولا گیا، رشوت بھی کھائی گئی اور جھوٹ بول کے اپنے کو پاک باز بھی ثابت کیا گیا، ظلم بھی کیا گیا اور جھوٹ بول کر مظلوم کی حمایت کا نعرہ بھی لگایا گیا. یہ جھوٹ اتنا خطرناک ہے کہ کسی برائی اور بے حیائی کا دامن پکڑ کے چلنے والے انسان پر اللہ نے لعنت نہیں کی،
تنہا یہ جھوٹ ہے جس کے بولنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ شرک کے بعد جو سب سے خطرناک گناہ ہے وہ ہے جھوٹ، اور یہ جھوٹ ہمارے سماج پہ حاوی ہو چکا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سماج کو سب سے پہلے جھوٹ سے نفرت دلوا کر سچ بولنے، سچ دیکھنے، سچ سننے کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھ دی ہے کہ یہ جلسہ آپ جشن غوث الاعظم کے نام سے کر رہے ہیں، اور غوث الاعظم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 18 سال کی عمر میں ماں کے سامنے شوق آرزو کا دامن پھیلا رہے ہیں۔ ماں مجھے اجازت دے دیجیے بغداد جانے کی۔ ماں کہتی ہیں بیٹا تو میرے دل کا سرور ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، اکلوتا لال ہے، ماں تیری بیوہ ہے، تو ہی اپنی ماں کے مستقبل کا سہارا ہے، اور آج تو ماں سے جدائی کے لیے رخت سفر باندھنے کا خیال ظاہر کر رہا ہے، مگر چونکہ تو ایک مشن پہ جانا چاہتا ہے، وہ مشن میرے آقا کا مشن ہے، علم رسول اللہ کا مشن ہے، اور عبد القادر میں اس مشن کی راہ کا مسافر بنا کر تجھے بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ تجھ سے سلسلہ محبت دنیاوی اعتبار سے منقطع کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ جاؤ بیٹا عبد القادر، الوداع، اب ہماری تمہاری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ ہوا بھی یہی۔ پھر غوث پاک نے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا اور ماں نے اپنے لاڈلے کا چہرہ نہیں دیکھا، دنیا سے پردہ فرما دی۔ مگر جس محبت کو انہوں نے قربان کیا تھا، جس چیز کے لیے بیٹے کی محبت کو قربان کیا تھا، بیٹے کے ذریعے علم دین کی اشاعت کے لیے، تو علم دین پر اپنی آرزو کو بھی قربان کیا، بیٹے کی محبت کو بھی قربان کیا، اور میں سے جو پیغام یہ دیا کہ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ جب چلنے لگے غوث الاعظم، یہ بات بار بار دہرائی جانے والی ہے اور آپ نے سنا بھی، ماں نے ایک وعدہ لے لیا تھا، عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، عبد القادر جھوٹ مت بولنا، یہی تو پہلا وعدہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سچ پہ جھوٹ غالب آ گیا تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو مسلم معاشرے کے اندر نہ جھانکے، اس لیے برائیوں کے سوراخ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹ پر ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا جائے۔ پہلی وصیت یہ کیا تھا کہ عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، غوث الاعظم جھوٹ بولے، اور ان کے سچ کا نتیجہ کیا آیا؟ سارے ڈاکوؤں نے 18 سال کے خوبصورت سید کے ہاتھ پہ توبہ کیا۔ یہ ڈاکو پہلے قادری ہیں، ہم سب بعد کے قادری ہیں، وہ ڈاکو سب سے پہلے قادری ہیں جنہوں نے غوث الاعظم کے دست مبارک پر ہمیشہ کے لیے توبہ کی۔ بہت اچھا۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ غوث پاک، میں ہوا میں ان کے اڑنے کی بات نہیں کروں گا آپ سے، یا جو لوگ غوث پاک کے نام پہ ہوا ہوائی اڑاتے ہیں، میں اس ہوا ہوائی کا بھی طرفدار نہیں ہوں۔ غوث الاعظم کی جو علمی کرامت ہے وہ ہر کرامت پہ بھاری ہے۔
علم کے لیے غوث الاعظم کا جو شوق ہے وہ ہر کرامت پہ بھاری ہے۔ آپ بغداد کے لیے روانہ ہو گئے، مشن ہے نبی پاک کا سچ بولنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مسلمانوں سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، پھر خود ہی سیدھا راستہ بتاتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے کون تھے اور ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا تھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم سے کہا گیا اس طرح دعا کرو ہم سے کہ اے پروردگار ان کا راستہ دے جن پر تو نے انعام کی بارش کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے پروردگار ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں ہیں کون؟ ہمیں دیکھنا تو ہوگا نا کہ اللہ نے کن لوگوں پہ انعام کیا ہے کہ ہم سے کہہ رہا ہے ان کا راستہ مانگو جن پر ہم نے انعام کیا۔ تو 5ویں پارے کی آیت یہ عقدہ کھول رہی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کی بارش کیا۔ کون لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبیوں کی جماعت ہے جن پہ انعام کی بارش ہوئی ہے، یہ صدیقین کی جماعت ہے جن پہ انعام کی بارش ہوئی ہے، یہ شہداء کی جماعت ہے جن پر انعام کی بارش ہوئی ہے، اور یہ صالحین کی جماعت ہے جن پر انعام کی بارش ہوئی ہے۔ یہ غوث الاعظم کی جماعت ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی کی جماعت ہے، یہ اولیاء کاملین کی جماعت ہے، یہ سلف صالحین کی جماعت ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور آگے اللہ کہتا ہے انہیں مت چھوڑنا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ تمہارے بہترین ساتھی ہیں۔ میں نے یہ تمہیدی گفتگو آپ سے اس لیے کی کہ یہی وہ مشن تھا جس پر حضور غوث پاک پوری زندگی کاربند رہے، اور ایسے ایسے مدرسہ قادریہ سے انہوں نے طالب علم پیدا کیے جو صرف علم سے نہیں پہچانے گئے، علم بھی ان سے پہچانا گیا، جو صرف عمل سے نہیں پہچانے گئے، عمل بھی ان سے پہچانا گیا، جو صرف اخلاق سے نہیں پہچانے گئے، اخلاق بھی ان سے پہچانا گیا، جو صرف پاکیزگی سے نہیں پہچانے گئے، پاکیزگی بھی ان سے پہچانی گئی، جو صرف تقوی اور تصرف سے نہیں پہچانے گئے، تقوی، تصرف، اختیار بھی ان سے پہچانا گیا۔ یہ بزرگان دین تھے۔ تو علم غوث پاک کا بنیادی مشن، اس علم کے لیے جس شیخ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے، رات کے اندھیرے میں، برسات میں رات بھر بھیگتے رہے، دروازہ شیخ حماد کا نہیں کھلا، بھیگتے رہے رات بھر۔ صبح میں دروازہ کھلا ہے تو شیخ حماد نے گلے سے لگا لیا ہے، آؤ عبد القادر تمہارا استقبال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فرماتے ہیں عبد القادر جس کرسی جلالت پہ آج میں بیٹھا ہوں، عبد القادر میں تم کو کل اسی پہ بیٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس بوڑھے کو بھول مت جانا۔ یہ علم ہے۔ حضور غوث پاک مقلد کس کے ہیں؟ اصل میں آج ہم قسطوں میں بات کریں گے۔ ہم لوگ کس کے مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے 4 یہ مقدس امام ایسے ہیں جنہوں نے فقہی مسائل کو قرآن سے مستخرج کر کے ہمارے شریعت پہ عمل کرنے کو آسان بنا دیا۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، دوسرے امام شافعی ہیں، تیسرے امام مالک ہیں، چوتھے امام احمد ابن حنبل۔ حنفی مسلک پر عمل کرنے والے لوگوں کو حنفی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں حنفی کون؟ خواجہ غریب نواز۔ ہندوستان میں حنفی کون؟ مجدد الفیصل۔ یہ سارے ہمارے وہ بزرگ ہندوستان میں حنفی ہیں۔ ہندوستان میں شافعی کون؟ مخدوم ماہی۔ ہندوستان میں کوئی حنبلی تو مجھے نہیں ملا، مگر ایک ہی حنبلی ایسا ہے
جو سارے حنبلیوں پہ بھی بھاری دکھائی دے رہا ہے، سارے حنفیوں پہ بھی بھاری دکھائی دے رہا ہے، سارے نقشبندیوں پہ بھی بھاری دکھائی دے رہا ہے، سارے شافعیوں پہ بھی بھاری دکھائی دے رہا ہے، اسی کا نام محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، سیدنا عبد القادر جیلانی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم۔ واہ واہ۔ آپ کا کام تبلیغ اسلام تھا، اور تبلیغ اسلام میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جس کے لیے یہ شخصیت نصف صدی سے گاؤں گاؤں کی خاک چھانتے ہوئے آج رزلٹ کے طور پر آپ کے علاقہ جات میں مذاہب کا بھی جال بچھا رہی ہے اور مساجد کا بھی۔ 6666 آیتیں ہیں قرآن کی، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب چلاتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور جب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں۔ یہ عجب معاملہ، تبلیغ ہو رہی ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، مجھے ایک آیت دکھا دو جس میں قرآن نے کہا ہو کہ نماز پڑھو، ہے یہ نہیں۔ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ آیا ہے، نماز قائم کرو، کہیں نہیں آیا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو پڑھنے میں اور قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے دوستو۔ ہم سادہ سادہ زبان میں آپ سے بات کر رہے ہیں، دیکھو دیکھو تو ذرا سوئے فلک دیکھو تو کتنی تیزی سے امٹنے لگی، پھر کالی گھٹا، مسکراتے ہوئے تاروں کی وہ پلکیں جھپکی، چاندنی اپنی سمیٹے ہوئے وہ چاند چلا، چھوڑ کر نقش خاموشی وہ شفق ڈوب گئی، ذرے ذرے کی نگاہوں سے تحیر ہے، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے طوفان شرر کوندنے کے لیے بےتاب ہے، پھر برق تپا۔ ہم نے یہ زبان استعمال نہیں کی، ہم آپ کی زبان استعمال کریں تاکہ بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ 1 منٹ میں ذرا سے اس مسئلے کو ہم کلیئر کر دیں۔ نماز پڑھو کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں فرق کیا ہے بھائی؟ ہم نے آپ سے کہا کہ فلاں کام کر دیجیے، آپ گئے کام کر کے ہٹ گئے، کام ہو گیا۔ یا آپ اپنے کھیت میں، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کون کون سی فصل لگاتے ہیں؟ جو بھی فصل آپ لگاتے ہیں، آپ گئے فصل لگایا، ہاتھ پر دھلا اور نکل آئے، تو فصل تو آپ نے لگا دیا۔ اب دوسرے دن جو فصل دیکھنے گئے تو پتا چلا کہ بکریوں نے سارا پتا صاف کر دیا تھا، الٹ کے پھینک دیا۔ باغ لگایا، نرسری لگایا، لگا کے باہر نکلے، ہاں صاحب باغ لگا دیا۔ تو ہم نے کہا جا کے ذرا اس کا انجام بھی تو دیکھو جو لگا کے آئے ہو۔ تو گئے تو دیکھا باغ ہی نہیں، پتے سب بکریاں کھا گئی تھی۔ تو عمل کا باغ صرف لگانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ نماز عمل کا باغ ہے، اس کو صرف لگانے کا حکم نہیں دیا گیا، قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اپنی کھیتی کو لگا کے بھول جائیں گے، کھیتی آپ کو بھول جائے گی، آپ کو اس کی نگہبانی کرنا پڑے گا، اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ گھر میں اگر غلہ لانا ہے تو اس کو اس وقت تک نگہداشت کرنی پڑے گی جب تک وہ برابر نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس پہ حملے ہوتے ہیں۔ انگور کا باغ لگایا آپ نے، لگا کے چھوڑ کے چلے آئے، بندروں نے کہا السلام علیکم، کھا گئی چڑیا، آ گئے بندر، نہیں، رات بھر وہاں رکھ کر کے رکھوالی کرنی پڑتی ہے، مچان بنا کر کے سونا پڑتا ہے، اس لیے کہ پھلوں پہ دیمک لگتے ہیں، پھلوں پہ جراثیم اترتے ہیں، پھلوں پہ کیڑے لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟
اب دوا چھڑکتے ہو نہیں چھڑکتے؟ تو یہ نماز کا جب باغ لگایا آپ نے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ عمل کا سب سے بہترین باغ ہے۔ جب آپ نے اس کو لگایا تو لگا کے صرف چلے آئے اور اس کا پھل آپ کو نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ جب اس کے پھل آئے تو اس پہ بھی کیڑے لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل کے پھل پہ کیڑے نہیں لگتے، صرف آم کے پھل پہ، امرود کے پھل ہی پہ کیڑے نہیں لگتے، نماز کے پھل پہ بھی کیڑے لگتے ہیں، روزے کے پھل پہ بھی کیڑے لگتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کے پھل پہ بھی کیڑے لگتے ہیں، مدرسے کے پھل پہ بھی کیڑے لگتے ہیں، علم کے پھل پہ بھی کیڑے لگتے ہیں، صالحیت کے پھل پہ بھی کیڑے لگتے ہیں، تقویٰ کے پھل پہ بھی کیڑے لگتے ہیں، ہر نیک عمل کے پھل پہ کیڑے لگتے ہیں، اور ان کیڑوں سے بچانے کی دوائیں ضروری ہے۔ ان کیڑوں کو اس پھل تک نہ آنے دیجیے تاکہ اس پھل سے آپ اور آپ کی اولاد فائدہ اٹھا سکے۔ یہ کیڑے کون سے ہیں جو نماز کے پھل پہ لگتے ہیں؟ نماز بھی ادا کیا اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، یہ ہے جھوٹ کا وہ کیڑا جو نماز کا پھل کھا جاتا ہے۔ اب یہ ہے چغل خوری کا وہ کیڑا جو آپ کی عبادت کا پھل کھا جاتا ہے، یہ ہے سود خواری کا وہ کیڑا جو آپ کی حلال روزی کا پھل کھا جاتا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب نماز قائم کیسے کی جائے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ اقیموا الصلاۃ، قائم کرو، کیسے؟ وَأَقِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، مگر کیسے؟ کہتے تو نہیں آپ سے کرو، اس لیے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، کلمہ۔ تو آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ہے کیا؟ آپ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس کے معنی کیا ہے؟ تو نماز کی آیت جو اتری ہے بہت بعد میں اتری ہے، حج کی آیت بہت بعد میں اتری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کی آیت بہت بعد میں اتری ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی آیت بعد میں اتری ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ سور حرام ہے، یہ شراب حرام، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب بعد میں اترے۔ تو شراب حرام کیوں ہے؟ شراب میں بھی تو فائدہ ہے، ٹھنڈی جگہوں پہ شراب پینے سے بدن میں گرمی آتی ہے۔ جتنی بھی چیزوں کو قرآن نے حرام کہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں فائدہ نہ ہو، پھر کیوں حرام کہہ دیا؟ اس کیوں سے جب تک پردہ نہیں اٹھتا تب تک ان کے حرام ہونے کا آپ عقلی اور نقلی جواب نہیں دے سکتے، اور اسی کیوں سے پردہ اٹھانے کا نام علم ہے۔ اس لیے اقیموا الصلاۃ بعد میں اللہ نے کہا، آتوا الزکوٰۃ بعد میں اللہ نے کہا، حج کی بات بعد میں اللہ نے کیا، وصیت کی بات بعد میں اللہ نے کیا، شراب کے حرام ہونے کی بات اللہ نے بعد میں کیا، اس لیے کہ اگر یہ ساری باتیں پہلے ہی کر دیتا تو ہم پوچھتے کہ ہم آخر اس کو کریں کیسے، اس لیے کریں کیسے کا دروازہ ہی اللہ نے بند کر دیا۔ سب سے پہلے جو آیت اتاری وہ آیت تھی اقرا بسم ربک، تعلیم حاصل کرو اپنے رب کے نام سے۔ جب تعلیم ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ نماز کیسے ادا کر، تعلیم ہوگی تب نہ پتہ چلے گا کہ سود کیوں حرام ہے۔ جن چیزوں میں کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہے جس میں فائدہ نہ ہو، مگر حرام کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ رب آپ پہ مہربان ہے، اس میں فائدہ کم ہے، آپ کی ہلاکت زیادہ ہے، اس لیے اس فائدے کو قربان کرنے کا حکم دیا اور ہلاکت سے آپ کو بچا دیا۔ اسمھا کبیر و منافع للناس، اس میں تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، مگر وہ فائدہ آپ کو ہلاکت سے نہیں بچاتا، اس سے بچ جانا آپ کو ہلاکت سے بچانے کی
گارنٹی دیتا ہے۔ تو یہ علم ایسی چیز ہے۔ اب یہ علم حضور غوث پاک جن کے مقلد ہیں، حضور غوث پاک مسلکن حنبلی، فتویٰ زندگی بھر آپ نے مسلک امام احمد ابن حنبل پہ دیا ہے، مسلک حنفی پہ فتویٰ آپ نے کبھی نہیں دیا۔ ہاں کبھی کبھی مسلک شافعی پہ بھی دیا، مگر بیشتر ان کے فتاوے مسلک حنبلی پہ۔ تو اب امام احمد ابن حنبل کا مقام کیا ہے؟ جس کا تتبع کرنے والے غوث الاعظم ہیں، جن کے مسلک پہ عمل کرتے ہوئے ان کے طریقے پہ نماز ادا کرنے والے غوث الاعظم ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل کس مقام کے مالک ہیں؟ وہ تصور علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کے دربار میں بادشاہ وقت پہنچا اور اس نے کہا حضور میں پورے ملک میں مدرسوں کا جال بچھانا چاہتا ہوں تاکہ دین کی تعلیم عام ہو جائے۔ حضور آپ سے مشورہ لینے آئے، فرمایا اس سے بڑے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے؟ ضرور مدرسوں کا جال بچھا دو پورے ملک میں، مگر بادشاہ وقت سنو، میری ایک کنڈیشن ہے، مدرسے قائم ہونے چاہیے، لوگوں کو علم دین جم کے حاصل کرنا چاہیے، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ پوچھا حضور وہ کیا؟ کہا جب مدرسہ کھولنا نا اور جب مدرسے میں کتابیں رکھنا، تفسیر پڑھانا، حدیث پڑھانا، فقہ پڑھانا، تو ساتھ ساتھ اس زمانے کا کوئی کام بھی ان بچوں کے لیے منتخب کر لینا تاکہ وہ اس ہنر کو بھی تعلیم دین کے ساتھ ساتھ حاصل کر لیں اور مدرسے سے نکلنے کے بعد اس ہنر کے ذریعے اپنے بال بچوں کے روٹی روزی کا انتظام کر لیں۔ کہا حضور ایسا کیوں؟ کہا سنو، جب ہنر حاصل کرے گا علم دین کے ساتھ تو وہ عالم ہنر بیچ کے کھائے گا، اور جب ہنر نہیں حاصل کرے گا صرف علم دین حاصل کرے گا تو مجبوری میں علم دین بیچ کے کھائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ عالم علم دین بیچ کر کے کھائے، میں چاہتا ہوں کہ عالم کسب معاش کے لیے ہنر حاصل کر لے۔ اب ایک قدم ہماری یہ کمیٹی آگے بڑھی، میں حضرت کو بار بار سلام پیش کرتا ہوں، بہت بڑا کام کر کے بہت بڑا کنسپٹ آپ کی زمین پہ انہوں نے اتار دیا۔ ایک قدم آپ کی یہ جماعت آگے بڑھی، ایجوکیشنل سوسائٹی۔ کیا مشورہ آیا؟ مشورہ آیا کہ مدرسے میں اسکول بھی قائم کر دیا جائے اور مدرسے کے بچوں کو جن کا مین سبجیکٹ عربی ہے، علم قرآن ہے، ان بچوں کو علم معاش بھی مدرسے میں پڑھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب پریپ ٹو 12 انگلش میڈیم بھی دینیات آپ چلائیں گے تو وہ بچہ انگلش میڈیم سے پریپ سے لے کر کے 12 تک جائے گا نا، تو 12 تک جانے کے بعد کیا کرے گا؟ جو ہی بچہ 12 تک جاتا ہے اس کے سامنے علم معاش کے سبجیکٹ کھل جاتا ہے۔ یہاں تک تو اس نے علم حاصل کیا جو علم معاش کی ڈگر پہ اس بچے کو پہنچاتا ہے، اور اب بچے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے انجینئر بنوں، MBBS کروں، IAS بنوں، IPS بنوں، کیا بنوں، سیاستداں بنوں۔ بچے کے ذہن میں کب یہ بات آتی ہے؟ جب وہ 12 میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ دنیاوی علم کا خاص مادہ اور خاصہ ہے دوستو، یاد رکھنا۔ 10ویں کلاس تک بھی بچہ اپنے آپ کو ہموار نہیں کر پاتا، مگر جو ہی 11ویں کلاس میں جاتا ہے اس کے سامنے اب دنیا کے وہ علوم آ جاتے ہیں جن علوم کو حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے بال بچوں کو بہترین مستقبل دینے کی ضمانت پاتا ہے۔ تو یہ بچہ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس نے علم دین حاصل کیا، ساتھ ہی ساتھ یہ 12 تک پہنچا۔ اب 12 تک پہنچنے کے بعد کچھ بچوں کا یہ ذہن بنے گا کہ اب ہمیں پروفیشنل کورس کرنا چاہیے۔ سنیے، علم کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے،
اور کچھ بچوں کا ذہن یہ بنے گا کہ نہیں انگریزی ہماری بہت اچھی ہو گئی ہے، اسپیکنگ پاور ہمارے پاس آ گیا ہے، علم دین کا استعمال دعوت اللہ کے لیے انگریزی زبان میں غیر مسلموں کے سامنے ہم پیش کریں۔ تو یہاں سے افادیت تو آپ کے سامنے آ گئی مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس دنیاوی تعلیم کی۔ اچھا پھر ایک بات اور آپ سے کہہ دوں، لوگوں نے بانٹ دیا کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم، میں ایگری نہیں ہوں اس سے۔ میرا مطالعہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے کہوں کہ علم دین اور ہے اور علم دنیا اور ہے، غلط بات ہے۔ علم کی دو قسمیں کبھی بھی نہیں رہی، یاد رکھنا اس بات کو۔ علم ہمیشہ ایک رہا، کبھی بھی علم دو نہیں رہا، یاد رکھنا، پھر ذہن میں ڈالوں گا آپ کو۔ اس لیے یہ تقسیم کرنا کہ یہ علم دنیا ہے اور یہ علم دین ہے، بالکل باطل بات ہے۔ یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ علم دین اور علم دنیا یہ بٹوارا کر دیا اپنے علم کا۔ اللہ جانے یہ بدعت کہاں سے شروع ہوئی اور کون بدعتی ہے جس نے اس بدعت کو شروع کیا ہے۔ ہاں، علم کو اگر دو حصوں میں بانٹنا ہی ہے تو اس کا طریقہ ہے۔ علم ایک ہے مگر اس کی دو قسمیں بن رہی ہیں۔ وہ دو قسمیں علم دین علم دنیا کے اعتبار سے نہیں بن رہی ہیں، وہ دو قسمیں بن رہی ہیں علم نافع کے اعتبار سے اور علم مضر کے اعتبار سے۔ وہ علم جس علم کو حاصل کرنے کے بعد دنیا کو نقصان پہنچایا جائے، اور وہ علم جس علم کو حاصل کرنے کے بعد دنیا کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ علم نافع بھی ہے اور علم مضر بھی ہے۔ ہمیشہ حکم دیا گیا اللہ سے علم نافع مانگو اور علم مضر سے بچنے کی کوشش کرو۔ اب چونکہ آپ مدرسے میں اسکول لانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کنسپٹ کو بھی تو سامنے رکھیے۔ کیا صرف انگریزی پڑھانے سے آپ کا کام پورا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ جو انگریزی ہمارا بچہ پڑھے گا، یہ بچہ کل IAS کا ایگزام دے گا، اور ہو رہا ہے، یہ بتا دوں آپ کو، حضرت نے آپ کو جگایا، آپ جاگے کیجئے اس کام کو، مگر یہ مت سمجھیے کہ یہ کام ہو نہیں رہا۔ یہ کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ میں پورے ملک کا دورہ کر رہا ہوں، میں نے معائنہ کیا ہے ایسے اسکولوں کا۔ 15 سال کی عمر میں حافظ بچوں کو لے لیتے ہیں، اور 20 سال کی عمر میں ان حافظ بچوں کو جو 15 سال کی عمر میں مولانا ABCD بھی نہیں جانتے تھے، کل 5 سال کے اندر ان بچوں کو 12 گورنمنٹ کے نصاب کے ساتھ ٹاپ طریقے سے پڑھا کے نکال دیتے ہیں۔ اور ان بچوں کو میں نے، حافظ بچوں کو IAS بنتے ہوئے دیکھا ہے، حافظ بچوں کو IPS بنتے ہوئے دیکھا ہے، حافظ بچوں کو ڈپٹی بنتے ہوئے دیکھا ہے، حافظ بچوں کو انجینئر بنتے ہوئے دیکھا ہے، حافظ بچوں کو ڈاکٹر اور MBBS اور MD بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت اچھا شوق آپ نے پالا، یہ حضور غوث پاک کا شوق، اور غوث پاک کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے علم حاصل کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیجئے۔ یہی جشن غوث الاعظم منانے کا فریضہ ہے، اور یہی جشن غوث الاعظم منانے کا کنسپٹ ہے۔ اب ان اسکولوں میں کیا ہو رہا؟ آپ کا بچہ پڑھے گا، یہ بچہ اب وہاں سے نکلا، ہو سکتا ہے اب یہ تعلیم کس کام کے لیے ہونی چاہیے؟ تعلیم ہونی چاہیے دعوت اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے تعلیم ہونی چاہیے، چاہے انگلش سبجیکٹ کے ذریعے ہو، چاہے ہندی سبجیکٹ کے ذریعے ہو، چاہے سنسکرت سبجیکٹ کے ذریعے ہو، چاہے عربی اور فارسی اور اردو سبجیکٹ کے ذریعے ہو۔ رہ گئی بات علم کے بٹوارے کی، میں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید کیا ہے کہ علم دنیا اور علم دین کہنا یہ تصور ہی غلط ہے۔ اب میں دلیل دے دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ علم کی وجہ سے۔ اور علم جب دیا تو کیسا دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ہر شے کا علم بخشا اور ہر شے کا نام بتایا۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ صرف نام نہیں بتایا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے،
کام بھی بتایا کہ اس کا کام یہ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو اس کلہا میں عموم ہے نا، سارے علم بخشے نا. قیامت کی صبح تک جتنی چیزیں پیدا ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہے. یاد رکھیے اس کا بھی علم تھا انہیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ کیا کام کرتا. ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کو بخشا. ایسے عقیدے کی ایک خوشگوار لہر چلا تھی کہ آدم علیہ السلام کو جب ہر چیز کا علم بخشا گیا تو آدم علیہ السلام جس کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں اسے کیا نہیں دیا گیا ہو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. خیر، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں میرے حضرات کہ جب یہ علم آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آج دیکھیے دور کیسا ہے. اس دور پہ نگاہ ڈالیں. آپ کے لیے روٹی روزی کا سارا دروازہ حکومتیں بند کر رہی. آدم علیہ السلام کو ہر علم دیا نا، ہر چیز کا علم سکھلایا نا. تو اب یہ بتائیے کہ وہ علم دنیا تھا کہ علم دین؟ اس میں کون کون سا علم دین تھا اور کون کون سا علم دنیا تھا بتلائیے. ہر علم دین. جس علم کا استعمال دین کے مفاد میں ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں بھائی؟ 114 سورتوں میں صرف سوائے سورۃ توبہ کے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو ذہن کیا دیا گیا ہمیں؟ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. فائدہ؟ آج دنیا میں جو حکومتیں ہیں ان حکومتوں کا کام کیا ہے؟ ان حکومتوں کا کام ہے بے روزگاروں کے لیے روزگار نکال کے دینا، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا، بیماروں کے لیے ہاسپٹل کھولنا، بیماروں کی دواؤں کا مفت انتظام کرنا، اچھے اسکول اور کالج کھولنا. یہ ہے کام کسی بھی وفاقی حکومت کا. سماج سے برائی اور بے حیائی کو ختم کرنا، کرپشن کا خاتمہ کر دینا، رشوت کو قبر میں اتار دینا، پاک صاف حکومت دنیا کے سامنے پیش کر دینا، سماجی انصاف قائم کرنا، یہ حکومت کا طرز امتیاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب برائیاں تو ماننے والی نہیں. برائیاں آئیں گی اور ہر حصے میں آئیں گی. تو اب حکومت نے کیا کیا برائیوں کو روکنے کے لیے؟ آپ کے یہاں پولیس اسٹیشن ہے کہ نہیں؟ کاہے کے لیے ہے؟ چوری کروانے کے لیے یا چوری روکنے کے لیے؟ آپ کے یہاں عدالت ہے کہ نہیں؟ یہی بارمیر میں حضرت جہاں رہتے ہیں شجاع شریف، وہیں سے 2-4 کلومیٹر کے بعد فوج کے تار لگے ہیں سرحد پہ کہ نہیں؟ آرمی وہاں کھڑی ہے کہ نہیں؟ اور اربوں خربوں ڈالر آرمی پر، پولیس پر، عدالت پر، وکیل پر ہر سال خرچ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے بھائی؟ سرحد کو کرپشن سے بچانے کے لیے، شہر کو کرپشن سے بچانے کے لیے. یہ پولیس رات میں ڈیوٹی کیوں دیتی ہے؟ یہ جگہ جگہ ناکہ بندی کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس پہ پیسہ نہیں لگتا؟ اتنے سارے پیسے لگتے ہیں کس چیز کو ختم کرنے کے لیے؟ برائی اور بے حیائی. ختم ہوئے؟ نہیں ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ جس علم معاش کے غلط فلسفے کی بنیاد پر آپ نے تعلیم دے کے وردی پہنا دیا، یہ تعلیم آپ کی جو وردی آپ نے پہنایا ہے، آپ نے اسکول میں رشوت دے کر کے تو بچے کا ایڈمیشن کروایا ہے، آپ نے ڈونیشن کے نام پر دنیا کو سود دیا ہے. اب یہ بچہ جب وہاں سے نکلے گا تو کیا کرے گا؟ ڈاکٹر بن کے آیا، شادی کی بات آئی، کہا صاحب 1 کروڑ روپیہ MBBS بننے میں خرچ ہوا ہے، ایسے کیسے شادی کر دے؟ بچائیے جہیز کتنا دی. اب ڈیمانڈ آئی نا، ڈاکٹر لڑکا ہے بھائی، 1 کروڑ روپیہ تو خرچ ہوا ہے، تو اب لڑکی والا دے 2 کروڑ روپیہ. اب ڈاکٹر صاحب آ گئے تو ڈاکٹر صاحب نے آنے کے بعد اپنا دھندا شروع کر دیا. ہر جگہ کوئی جگہ کہ کرپشن سے خالی ہے. یہ آیا تھا ابھی وہ کرونا،
1,65,00,000 لوگوں سے زیادہ حضرت مر گئے صرف ہندوستان میں، مگر وارے جھوٹ مودی جیسے موسی کا کہنے لگے کل 4,500 لوگ مرے. اتنا بڑا جھوٹا ہندوستان کی دھرتی پر آج تک پیدا نہیں ہوا. کل 4,500 لوگ مرے، اس سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ عرض کرنا چاہتا ہوں کیا ہوا اس میں 45,000 روپئے کا وہ کیا نام ہے 2 ٹیکہ 45,000 میں بیچا گیا ہے، بلیک مارکیٹنگ ہوئی. یہ علم دین جو غوث پاک نے حاصل کیا اور ہمیں حکم دیا، یہ علم دین ہر طرح کا علم حاصل کر لو، مگر کرپشن سے اگر بچنا ہے تو علم دین ضرور حاصل کر لینا، اس لیے کہ یہی علم دین ہے ریموٹ کنٹرول. ریموٹ کنٹرول سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج کل تو ٹی وی چلاتے ہو نا بھائی، کنٹرول کرتے ہو نا. کیسے؟ مان لو کوئی خراب سین دیکھ رہے ہو جو بچوں کے دیکھنے کا نہیں، آپ کا شوق چڑ رہا ہے، آپ نے وہ خراب سین دیکھنا شروع کیا، بچہ آ گیا، آپ کی بیٹی آ گئی، تو فوراً سوچا نہ بچوں کا دماغ خراب ہوگا اس سے، ریموٹ کنٹرول آگے بڑھا دیا، پیچھے ہٹا دیا. اپنے لیے ریموٹ کنٹرول استعمال نہیں کیا، بچہ بے حیا نہ بننے پائے یہ بے حیائی دیکھ کے، اس لیے ریموٹ کنٹرول آپ نے استعمال کیا. یہ قرآن اور حدیث اور غوث پاک نے جو علم حاصل کیا تھا یہ وہ ریموٹ کنٹرول ہے کہ جب رشوت منہ تک آنے لگے تو قرآن کا ریموٹ کنٹرول، جب جھوٹ سامنے آنے لگے تو قرآن کا ریموٹ کنٹرول، جب ظلم کرنے کی نیت کرنے لگے تو قرآن کا ریموٹ کنٹرول، جب سود کھانے کی طبیعت کرنے لگے تو قرآن کا ریموٹ کنٹرول. یہ تھا وہ علم جس علم کے حاصل کرنے کے لیے ماں نے اپنے بیٹے کو بغداد بھیج کر کے اپنی آرزوؤں کا خون کر دیا تھا تاکہ اس ملت کی آرزوؤں کا خون نہ ہونے پائے. میرا بیٹا اب میدان محشر میں ملے گا تو ملے گا، مگر میرا بیٹا علم دین نبوی کا ایسا پرچارک اور پرسارک بن جائے کہ صبح کے قیامت تک عبد القادر کا نام لوگ لیتے رہیں اور دین کا ریموٹ کنٹرول حاصل کرتے رہیں. حضرت نے کل مجھ سے فرمایا تھا غالباً کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اگر کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں تو ہمیں دے دیں، بڑوں کی بڑی بات ہے. قرآن حکم کے مطابق حضرت کے ذہن میں یہ بات آئی، سورہ شورى اس کی گواہ ہے. تو ایک مشورہ ہمارا یہ ہوگا کہ جتنا اور اس میں بڑا پیسہ لگتا ہے، یہ 25 کروڑ روپے لگے ہیں، یہ معمولی کام ہوا، آپ ہی کے پیسے لگے ہیں. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے بال بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ملت کے بال بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ بھی اپنے سر پہ اٹھایا ہے اور حضرت کی آواز پہ آپ نے لبیک کہا ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو ایک ایسا نگہبان ملا ہے جس نگہبان کی نگہبانی میں اگر واقعی آپ آنکھ بند کر کے چل پڑے تو میرا دعویٰ ہے کہ شیطان کسی راستے پہ بیٹھ کر آپ کو اچکنے کی ناپاک کوشش کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں نے دیکھا ہے اس 24 گھنٹے میں اور مجھے خوشی ہوئی ہے اندر کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھنا بند کر دیا. دیکھتے تو ہیں آپ مگر اپنی آنکھ سے نہیں، حضرت کی آنکھ سے. سنتے بھی ہیں اپنے کان سے نہیں، حضرت کے کان سے. بولتے بھی ہیں اپنی زبان سے نہیں، حضرت کی زبان سے. کتنا اچھا لگتا ہے جب ان کی زبان سے آپ بولتے ہیں، سوا اچھائی کے کچھ بولتے ہیں. جب تک ان کی زبان سے بولیے گا آپ کی زبان پر اچھائی اور شرافت کے موتی آپ کی زبان سے نکلیں گے. اس لیے کہ جب نگہبان ہوتا ہے تو نگہبان کی نگہبانی میں آدمی ہندی زبان میں اپنے کو سرکشت محفوظ کرتا ہے. آپ سرکشت محفوظ ہیں اور اس حفاظت کے ساتھ آپ رہیے. اپنے مدرسے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل دیکھو نا، غریب آدمی، حکومت نے دروازہ بند کر دیا، کوئی سروس آپ کو مل رہی ہے، کہیں کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے، ریزرویشن ہو گیا،
ریزرویشن بھی ختم ہو رہا ہے. 27% ریزرویشن ہم نے اپنے زمانے میں منڈل کمیشن کا کیا تھا. آج یہ بیمان گورنمنٹ ہوائی جہاز بھی بیچ رہی ہے, ریلوے بھی بیچ رہی ہے. جب سب کچھ بک جائے گا اور سب پرائیویٹ ہو جائے گا تو ریزرویشن کس کو ملے گا؟ تو راستہ تو آپ کا بند ہے. اب راستہ کھولنے کے لیے کیا ہے؟ علم حاصل کیجیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے آج کے دور میں یہ دیکھیے کہ 10-15 سال کے بعد کون سا علم روٹی روزی کے ساتھ ہم کو جوڑنے والا ہے. وہ ہنر آج اپنے بچے کو آپ سکھائیے. فار ایگزامپل ابھی جو بچے ایک دم جاہل ہیں, حضرت بمبئی میں اب کوئی ایسا ہے جس کو اے سی کی ضرورت نہ ہو؟ ہر گھر میں ایئر کنڈیشن ہے نا, ہر صنعت کار کے یہاں ہے, ہر فیکٹری میں ہے, ہر لیبر کے گھر میں ہے نا. اچھا, مگر سب کے سب اے سی ماسٹر تو نہیں. وہ جاہل لڑکا جس نے اے سی کی ٹریننگ لیا ہے, کلکٹر صاحب کا اے سی بند ہو گیا. اب کلکٹر صاحب محتاج کس کے؟ اس کاریگر کے. بھائی تلاش کرو, بھائی اس کو فون کرو. اب وہ آیا, اب بڑی لجاجت سے کلکٹر صاحب بھائی ذرا دیکھو تو یار, یہ دیکھو نا بہت گرمی میں پریشان ہے, دیکھو. اس نے کہا سارا بھی دیکھ لیا. اس نے دیکھا کلکٹر صاحب بیٹھے چائے پی رہے ہیں. اس نے دیکھا اور 2 منٹ بھی نہیں لگا اے سی چالو. واہ 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 واہ, کتنا اچھا کام کرتے ہو, بہت شاندار کارگر ہو بھائی. یہ ڈالا جیب میں, 1000 روپیہ دے دیا. وہ لے کے چلے. کتنی دیر کا 1000 روپیہ آیا؟ 2 منٹ کا. کتنا لگا کے 1000 روپیہ لیا؟ 1 پیسہ بھی نہیں. 2 تار ادھر ادھر ہوئے تھے. کلکٹر صاحب نے یہ علم حاصل نہیں کیا تھا, یہ علم حاصل کیا تھا اے سی ماسٹر. کمائی کا ذریعہ بن گیا. مگر علم کے ساتھ اگر آپ نے یہی حاصل کر لیا تو یہ علم آپ کو چاند کی چوٹی پہ لے جا کے پہنچا سکتا ہے. اس لیے مدرسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, کر رہے ہیں آپ حسب استطاعت, اپنے ان بچوں کے لیے کوئی ہنر ایسا ضرور ٹیکنیکل پیدا کر لیجیے کہ یہ بچہ جتنے دنوں میں مدرسے سے فارغ ہو رہا ہے اتنے دنوں میں یہ بچہ کسی ہنر کا بھی مالک ہو جائے, تاکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان پہ بھی عمل ہو جائے, اور یہ بچہ 420 روپے کا تعویذ دے کے گنڈا بازی نہ کرے آپ سے, بلکہ یہ بچہ علم معاش کی بنیاد پر کھا پی کر کے آپ کے دین کی خدمت کرے. اور دین کا علم دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے بڑی نرمی کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کو ABCD پڑھانے کی ضرورت ہے, علم کا صحیح کنسپٹ بتلانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں بھائی صاحب؟ ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا, بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب 6 مہینے کا ہے, 6 سال کا ہے, قرآن ختم کر دیا بچے نے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو واقعی قرآن ختم ہی کرتا ہے, قرآن پڑھتا نہیں. جس کو کہتے ہو نا قرآن ختم کر دیا, اسے ختم کر دیا, پڑھا نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے مفسرین میں ایک چمکتا ہوا نام. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 10 آیتوں کو پڑھنے کے لیے, غور سے سنو, قرآن پاک کی 10 آیتوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں 3 مہینے لگ جاتے تھے. 10 آیت پڑھنے میں صحابی رسول کو 3 مہینہ لگ رہا ہے, اور یہ قوم 6 سال کے بچے کو سال بھر میں پورا قرآن پڑھا دیتی. قرآن ختم, قصہ ہی ختم. بھائی میرے ذہن میں رکھنا اس بات کو, 3 مہینے, بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے, فرماتے ہیں ہمیں 10 آیت یاد کرنے میں 6 مہینے لگتے تھے, اور جب تک ہم 10 آیت یاد نہیں کر لیتے تھے 11ویں آیت کی طرف ہم جاتے نہیں تھے. کیا مطلب؟ نماز پڑھتے ہو تو تم اللہ سے بات کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو تو اللہ تم سے بات کرتا ہے. تو اللہ ہم سے کیا بات کرتا ہے؟ ہر آیت میں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. فرماتے ہیں 10 آیتوں میں جو حکم آیا, یہ اللہ کے لیکچر ہے, تقریر ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, تو 10 آیت میں جو حکم آیا کہ یہ کرو
اور یہ نہ کرو، تو نہ کرنے کی پریکٹس میں اور کرنے کی پریکٹس میں ہمیں 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ جب ہم پریکٹس کر لیتے تھے 10 آیت کی، تب 11ویں آیت کی طرف آگے بڑھتے تھے۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا مطلب۔ ہم خطابت کر سکتے ہیں۔ بیل نے حل میں جٹنے کا اگر راستہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہرائی یاد کیا۔ ہم چوکا چھکا لگا سکتے ہیں، مگر یہ وقت اس بات کا نہیں ہے۔ تقریریں ہونی چاہیے بات چیت کے انداز میں، تاکہ ایک ایک بات لوگوں کی سمجھ میں آئے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کریں۔ سب سے بڑی خرابی اس دنیا میں برائی اور بے حیائی کا سماج میں آ جانا ہے۔ آپ پرانے جو لوگ ہو، آپ اپنی جبلت پہ قائم ہیں۔ جبلت کیا؟ آپ اپنی فطرت پہ قائم ہیں۔ آپ کی نظر اپنی فطرت کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھاتی۔ آپ پرانے لوگ محنت کرنے میں کبھی بھی غفلت اور سستی سے کام نہیں لیتے، مگر جو نئی نسل آئی ہے، پرانی نسل تو اونٹ پہ آج بھی بیٹھ کے سفر کر سکتی ہے، مگر کیا نئی نسل بھی؟ پرانی نسل تو آج بھی پہاڑوں پہ چڑھ کے اتر سکتی ہے، مگر کیا نئی نسل بھی؟ ہاں، یہ بھی چڑھ کے اتر سکتی تھی، مگر اس کے سامنے سہولتیں اتنی آئیں کہ یہ چڑھنا بھول گئی۔ اس نسل کے سامنے یہ سہولتیں نہیں تھیں، اس لیے اپنے ہاتھ اور پیر کو اس نے ہوائی جہاز بنا دیا تھا، اپنی ہمت کو اس نے ہوائی جہاز بنا دیا تھا۔ کشتیاں اگر نہیں تھی دریاؤں میں تو اس نے گھوڑے دوڑا کے گھوڑوں کو کشتی بنا دیا تھا، اور وقت کا قلندر پکار اٹھا تھا، 10 تو 10 نے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ مسلمانوں، ذمہ داری کو پہچانو۔ صرف نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن، یہ نعرہ بازی بند کر دو۔ پکڑا ایک دامن نہیں، نعرہ دنیا بھر۔ نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن، پکڑا بھی۔ نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن، پکڑا بھی۔ خواجہ صاحب اجمیر آئے، ہوائی جہاز سے آئے تھے۔ ایک ان کا ہے دیوانہ جو خاروں سے گزرتا ہے، در در کی لگے ٹھوکر، گر گر کے سمجھتا ہے۔ اس طرح آنے والے آئے تھے، اس طرح انہوں نے خدمت کیا۔ حضرت آپ کے سامنے بیٹھے، کیا آپ کے راجستھان کی پیداوار؟ باپ دادا یہی کے تھے؟ کہاں کے تھے؟ یہاں کیسے آئے؟ یہی کام کرتے ہوئے یہاں آئے، یہاں کی ضرورت تھی، یہاں آئے تو کام بھی ہو رہا ہے۔ خیر، بڑا وقت لے لیا میں نے آپ کا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پڑھو لکھو، انسان بنو، دین کی پہچان بنو۔ اپنے بال بچوں کو دونوں طرح کی تعلیم، جو صحیح معنوں میں ایک ہی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اگر آپ نے عادت ڈال دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ لیا، ساری خرابیاں فنش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ قسم خدا کی صرف اس ایک آیت پہ اگر قوم عمل کر لے، مجال ہے کہ اس قوم کے اندر کوئی برائی آ جائے، بے حیائی آ جائے، سود کھا لے، جاہل رہ جائے، کبھی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ کیا آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کیوں کھاتے ہو؟ کہ شیطان اس میں شامل نہ ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کیوں کھاتے ہو؟ اس لیے کہ اس میں برکت پیدا ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت جب قرآن پڑھنے میں ڈالنا ضروری ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، تب کام کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جا رہا ہوں حلال روٹی حاصل کرنے۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جا رہا ہوں سودی کاروبار کرنے کے لیے۔ بسم اللہ پڑھ کے کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب جھوٹ بولنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ظلم کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب چغل خوری کرنے جا رہا ہوں۔ کرو گے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے بعد چغل خوری کو 3 طلاق،
بسم اللہ پڑھ کے چوری نہیں کر سکتا آدمی، بسم اللہ کر کے ڈکیتی نہیں ڈال سکتا آدمی، بسم اللہ پڑھ کے جھوٹ نہیں بول سکتا آدمی۔ تو جب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، زبان پہ جھوٹ آئے گا نہیں، نگاہ میں بے حیائی آئے گی نہیں، کاروبار میں سود و حرام خوری آئے گی نہیں، کانوں میں بےہودہ باتیں آئیں گی نہیں، چغل خوری کے لیے زبان کھلے گی نہیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر چیز پہ پابندی لگا دیتا ہے۔ سائنس کی کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھو، آپ دین پڑھ رہے ہو۔ میتھ کی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھولو، آپ دین پڑھ رہے ہو۔ یہ علم حاصل کرو، قرآن کا علم ساتھ میں ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا قرآن کا علم کیا یہ نہیں ہے؟ کھیتی باڑی کا کیا قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ آسمان زمین کا کیا قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ نباتات جمادات کا کیا قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ دریا، ندی، پہاڑ، ریگستان، درخت، پیڑ، پتے، چرند، پرند، جانور، آدمی، جنات، کیا ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ تو جب ان کا ذکر کیا کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا، اے لوگوں ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والجبال اوتادا، اور زمین میں کھونٹے گاڑ دیے پہاڑ کی شکل۔ تو کیوں زمین کو فرش بنایا؟ اس کیوں سے علم پردہ اٹھاتا ہے۔ کیوں پہاڑ کو میخ بنایا؟ اس کیوں سے علم پردہ اٹھاتا ہے۔ تو میں نے جہاں تک قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، میں گارنٹی سے آپ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم 1000 آیتیں قرآن کریم کی صرف سائنس سے بات کرتی ہیں۔ ارے بھائی جب زمین کی بات قرآن نے کیا ہے تو زمین میں غور کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ آسمان کی بات کیا ہے تو آسمان میں غور کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اور اسی غور کا نام تو سائنس ہے۔ غور کے ذریعے نتیجہ نکالنے کا نام تو سائنس ہے، اور سائنس ہے کیا بنا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ صرف ہم نے جو زمین بتا دیا، آسمان بتا دیا، پیڑ پالو بتا دیا، جانور بتا دیا، دریا بتا دیا، سمندر بتا دیا، ستارے بتا دیا، تو صرف بتا ہی نہیں دیا، جب بتایا ہے تو اس میں کچھ ہوگا۔ جب اس میں کچھ ہوگا تو لعلکم تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لعلکم تعلمون، علم سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لعلکم تتفکرون، فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لعلکم تدبرون، تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تبصرون، بصیرت سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بصارت سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قرآن نے بتایا زمین میں غور کرو، مسلمان نے غور نہیں کیا، غور کیا دوسرے لوگوں نے، بتایا تھا قرآن نے کہ زمین میں غور کرو، قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ مسلمان نے زمین میں سیر نہیں کیا، آیت پڑھتا رہا۔ انگریز نے زمین میں سیر کیا، نیچے سے معدنیات نکال کے باہر لے آیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے پابند تمہارا بنا دیا ہے، سب تم کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب پہ تمہیں حکمرانی بخشی ہے۔ مسلمان صرف آیت پڑھتا رہا، حکمرانی کے لیے تیار نہیں ہوا، انگریز چاند پہ پہنچ گئے۔ راستہ سب قرآن نے کھولا ہے۔ تو علم کے حوالے سے جتنی کوشش آپ کرتے جاؤ گے آپ کے بال بچوں کی ترقی ہوتی جائے گی۔ میرا آخری پیغام آپ سے ہے، اس دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ جب کوئی کہتا ہے ہم پوچھتے کیا حال ہے تو وہ بیچارہ غریب کہتا ہے پیر صاحب کا کرم، فوراً حضرت ٹوکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل۔ یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی، جب بھی حضرت یہ سب من کا یہ سب کیا ہو رہا ہے، حضرت کی سب دین ہے۔ حضرت نے فوراً اسی وقت روکا، نہیں اللہ کا فضل کرنا، اس کو پیر کہتے ہیں، اس کو نگہبان کہتے ہیں۔ پیر صاحب کا کرم ہے، اللہ کا کرم کدھر گیا بھائی؟ اس طرح کی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، آدمی نہیں جانتا چیزوں کو، حضرت سیدھا کر رہے ہیں،
سب سے زیادہ غوث پاک نے جس عمل پہ زور دیا ہے وہ ہے اللہ کی توحید، شرک نہ ہونے پائے، کہیں سے نہ شرک خفی ہونے پائے نہ شرک جلی ہونے پائے۔ فرماتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کسی سے مت مانگو۔ منت مانگنی ہے اللہ سے مانگو، کسی سے مت مانگو۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مرادیں پوری کر دے، اور مرادیں پوری بھی ہوں گی تو بإذن اللہ ہوں گی، جب تک اللہ حکم نہیں دے گا کبھی نہیں ہوں گی۔ کوئی ایسا نہیں جو ہماری شفاعت کر دے جب تک اللہ حکم نہیں دے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں آدمی دھیرے دھیرے پھنس کر کے بدعتی بن جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اوصاف کو دیکھ کر اسے حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ حضور غوث پاک نے جو بچایا ہے سب کو، اس سے بچایا ہے۔ مہاراج غوث پاک کے نام پہ کیسے کیسے دھندے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے شعر پڑھے جا رہے ہیں جو بالکل شریعت کی گردن کو ذبح کرتے ہیں۔ منکر نکیر کہیں گے تو غوث کا دیوانہ ہے، کون سی روایت ہے بتاؤ؟ ایسے ایسے شعر لکھے جا رہے ہیں صاحب۔ دلچسپ حال لکھتا ہوں روشن زمین کا، بغداد والے حضرت پیرانی پیر کا، ایک آپ کے مریدوں میں باعتقاد تھا، غوث الورا کی یاد میں ہر وقت شاد تھا، بیمار جبکہ وہ ہوا خوش خرام، لیتا تھا اٹھتے بیٹھتے غوث الورا کا نام، ایک مرتبہ پڑھ کے کلمہ توحید زبان سے کوچ کیا اس جہان سے۔ قبر میں جب پہنچا تو بولا مرید پیر یہاں آئیں گے ضرور، امداد میری قبر میں فرمائیں گے ضرور۔ یہ کھلا ہوا شرک اور کھلا ہوا کفر ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے بیہودے کلمات سے مسلمانوں کے دین و ایمان کو غارت کیا جا رہا ہے، ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ اب آگے گئے غوث پاک قبر میں، دیکھا مرید شکل جو روشن ضمیر کی، بولا سواری آ گئی پیرانے پیر۔ یہ پڑھا جا رہا ہے، کیوں عاقبت برباد کر رہے ہو اپنی بھی اور دنیا کی بھی؟ بولا مرید پیر یہاں آئیں گے ضرور، امداد میری قبر میں فرمائیں گے ضرور، آقا ہے میرے مجھ پہ ترس کھائیں گے ضرور۔ منکر نکیر بولے غلط ہے تیرا سوال، مرکز میں آ سکے یہ کسی کی نہیں مجال ہے۔ یہ کہہ کے اس فرشتے نے گرزے گنا اٹھا، چاہا کہ ایک بار میں کر ڈالے فیصلہ، دیکھا جو اس مرید نے اب وقت ہے خراب، جھٹ اس نے نام لیا پیرانے پیر کا، اور پیرانے پیر کی سواری آ گئی، اور پیرانے پیر نے منکر نکیر کا گرو ضرور چھوڑ کے 2 تھپڑ مارا اور وہ دونوں فرشتوں کو بھگا۔ دونوں فرشتے قبر سے تب ہو گئے فرار، رب العالمین کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا اے پروردگار، قبر میں ہم نے ایک مرید سے کیا سوال، کس کا ہے تو مرید، کس کا بتا دے حال، اس نے تیرے بجائے نام لیا پیر کا، بغداد والے حضرت روشن ضمیر پیرانے پیر۔ ہم نے ارادہ جب کیا اس پر عذاب کا، ایک شخص ناگہاں اسی مرکب میں آ گیا، گھبرا کے اس نے چھین لیا گرز اور گراں، ڈروا کے اس نے چھین لیا گرز اور گراں، بے ادبی اس نے کی ہے، اسے سخت دے سزا۔ اب یہ منکر نکیر جا کے اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا تب خدا نے اس منکر نکیر سے، واقف نہیں ہو تم میرے پیرانے پیر سے؟ جو کچھ بھی وہ کر لے سب اسے اختیار ہے، میں اس کا یار غار ہوں، میرا یار ہے، سن لو فرشتوں سب خدائی اس پہ نثار ہے، جتنے ولی ہے سب کا وہی تاجدار ہے۔ تم نے فرشتوں زبردست بھول کی، جا کر مرید غوث سے حجت فضول کی، ہے خیریت اسی میں کہ نہ دیر اب کرو، جاؤ فرشتوں جلدی سے معافی طلب کرو، اظہار اپنی خطاؤں کا تم اپنی سب کرو، محبوب ہے میرا وہ تم اس کا ادب کرو۔ یہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں دین کے نام پر، بولو یہ سیدھا وہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ غوث پاک نے تو یہ تعلیم کبھی نہیں دی تھی۔ مجھے اس بےہودگی کو اس لیے یاد کرنا پڑا کہ جھوٹی کرامتیں بیان کرنے والوں کی زبان پہ لگام لگاؤں میں۔
آپ کی جھوٹی کرامتوں کے بیان کرنے سے غوث پاک کا درجہ نہیں بلند ہوگا. غوث پاک کا درجہ اتنا بلند ہے کہ تم ان کی شان بیان کرو نہ کرو, تمہارے زبان کی کون سی حیثیت ہے, ان کا درجہ تو خدا بیان کرتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, نام ہے اونچا تیرا. ان کے رب نے ان کا درجہ خوب بلند کیا ہے. نہ کسی کے بلند کرنے سے وہ بلند ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کے توہین کرنے سے ان کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا ہے. ہم سچی روایت بیان کریں. غوث پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا غلط ہے. وہ صاحب عظمت ہستی, پیدائشی تو ولی تھے. وہ تو جب پیدائشی ولی تھے تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی صاحب؟ بغداد جا کے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی صاحب؟ بھوکے رہ کے پتے کھانے کی کیا ضرورت تھی صاحب؟ ننگے پیر چل کے پیر میں چھالے ڈلوانے کی کیا ضرورت تھی صاحب؟ وہ تو پیدائشی ولی تھے. وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ میں ہوں پیدائشی ولی, سب تو نہیں ہوں گے. اس لیے اس ڈگر پہ جانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا جو میں کر کے جو کسب کر رہا ہوں, تاکہ تمہیں سمجھا سکوں کہ اگر تمہاری قسمت میں وہبی ولی ہونا نہیں لکھا ہے تو کسب کا راستہ کھلا ہوا ہے, کسبی راستے سے گزرو اور ولایت کی منزل پر پہنچو. یہ ہے غوث پاک. اس لیے دوستو عزیزوں, اپنے بزرگوں سے محبت کرو, مگر بزرگوں کی ذات سے متعلق کوئی ایسی بات منسوب مت کرو جس سے زمانہ مذاق اڑائے. اور فرشتوں کے معاملے میں بہت ہوشیار رہیے گا. بڑا مذاق فرشتوں کا بھی اڑایا جاتا ہے. حضرت جبریل کا نام اس طرح لیتے ہیں لوگ جیسے انہی کے خادم ہیں. سنیے گویوں کو, فرشتوں کے بارے میں, منکر نکیر کے بارے میں کچھ عقل ہے ان فرشتوں کے بارے میں؟ ان پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ, ایمان لایا میں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر. تو فرشتوں کے بارے میں جب بات کیجئے تو ان کے ادب کے ساتھ کیجئے, ان کے اسٹیٹس کے ساتھ کیجئے. جبریل امین علیہ السلام کو آپ کے بڑے بھائی ہیں. فرشتوں کے شہنشاہ کا نام ہے جبریل امین علیہ السلام. اللہ کی آیتوں کی نگہبان کا نام ہے جبریل امین علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو امین کریم کہا ہے. یہ مقام ہے جبریل امین علیہ السلام. جنت, ہاں رضوان تیری جنت کو ہم نے دیکھا, تیری جنت کو ہم سمجھ گئے. ابے کیا سمجھا تو نے جنت کو؟ رسول پاک جس جنت کو اپنے لیے مانگنے کی دعا کرتے ہیں اس جنت کو تو سمجھنے چلا ہے؟ کھیل تماشا ہے جنت. تو یہ سب چیزیں جو اس وقت عام ہو گئی ہیں, ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کوئی بولتا نہیں ہے ان پر, اللہ جانے کون سی مجبوری ہے لوگوں کو, مگر یہ سب خرابیوں کے خلاف بولنا پڑے گا اور اس طرح کی روایات کی تردید کرنی پڑے گی. ہر ولی اللہ کا محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ اپنا قانون نہیں بدلتا. سنت اللہ تبدیل نہیں ہوتی. جن فرشتوں کا گرز چھنوا رہے تھے نا, اور جو فرشتے وہاں بھاگ گئے تھے نا, جب وہ فرشتے آئیں گے سامنے ساری ہیکڑی بھول جائیں گے. قبر کا ایک ایک سوراخ بند کرتے ہیں آپ, آتے کدھر سے ہیں وہ؟ ارے بھئی آپ نے تو لیپ پوت کر کے چاروں طرف سے نہ بند کیا اس کو, پھر کدھر سے آ گئے وہ؟ فرمایا گیا ان کے دانت اتنے نوکیلے ہوتے ہیں کہ وہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں آتے ہیں. سوال, زمین کو خنجر سے بڑے دانت ہوتے ہیں ان مقدس فرشتوں کو, اور سوال کر رہے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل. جو سوال ہو رہا ہے میں اٹھا کے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں اترتے ہیں. ان کی شکل بیان کی گئی ہے.
ان کے سر کے بال پیر تک چاروں طرف لٹکتے ہیں. آنکھیں حضرات منکر نکیر کی کٹوروں سے بڑی ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ خون ٹپک رہا ہے. آواز بجلی سے زیادہ کڑکدار ہوتی ہے. اب ہم ہیں اور وہ. اور حضرت فرماتے ہیں ہائے کافی وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سب پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی آگے. بچا لو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب دیں. کیا مطلب بچا لو آ کر میرے پیغمبر کا؟ رسول اللہ کی سنتوں پہ آپ نے عمل کیا, پیغمبر کا یہ عمل آپ کو بچائے گا. ورنہ قبر میں تو جو شفیع دکھائی جا رہی ہے, اگر آپ نے ان کو نہیں پہچانا تو منکر نکیر کہتے ہیں ہم نے تم کو نہیں پہچانا. سیدھی بات ہے. اس لیے میرے بھائی بہت اچھی طرح سے اپنے بال بچوں کو پڑھائیے. بہت خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ ایک ایسی ہستی کے سائے روحانی میں ہیں جس نے اپنی پوری زندگی آپ کے لیے وقف کر رکھی, اور دن رات اس عمر میں بھی وہ آپ کے لیے دوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو ہر طرح کی برائی اور بے حیائی سے بچائے, ہم سب لوگوں کو بد عقیدگی سے بھی بچائے, بد عملی سے بھی بچائے, اور پروردگار نبی پاک کی سنتوں کے چراغ کو روشن کرنے کی توفیق رفیق عطا. یا اللہ جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں سے کہا ہے اپنے کمزور اور کم علم کی بنیاد پر خلوص کے ساتھ میں نے تیرے بندوں سے بات کیا ہے, تو نیتوں کو پہچانتا ہے معبود. پھر بھی اگر میری اس پوری گفتگو میں تیری شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا ہو تو میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس اسٹیج کو چھوڑنے سے پہلے اے اللہ تیرے بندوں کو گواہ بنا کر کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.